ہماری زندگی میں انفرادی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، کہیں بھی حالات اگر بگاڑ کا شکار ہوئے یہ تیری اجازت سے ہوئے، تیری مرضی سے ہوئے، اور ہمارا یہ ایمان ہے لا منجا منک الا الیک۔ اگر ایسے حالات سے بچنے کے لیے، تیری اس سزا یا تیری اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے اگر ہمیں بھاگنا ہوگا، تجھ سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جائیں گے، تجھ سے بھاگ کر ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا عقیدہ ہے۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کو جنت اور جہنم کا فرق سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی کے مختصر سے وقفے میں اس دنیا کے سامنے اس اسلام کی عملی تصویر بن کر، اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بن کر، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا کر پوری انسانیت کو یہ سمجھایا، سکھلایا، بتلایا کہ دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیسے کوشش کی جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، اس دنیا کے اندر میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا یا صدقہ و خیرات ہی کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہماری زندگی کے ہر لمحے کو گھیرے ہوئے، بلوغت کی عمر سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کی سبھی باتوں میں اور سبھی کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا، نبی کی سنت اور شریعت کی پیروی کرنا، زندگی کے ہر معاملے کو دنیا کا ایک امتحان سمجھنا، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے پہلو کو اختیار کرنا۔ مختصر یہ کہیں کہ کچھ بولنے، کچھ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، جو پسند ہے وہ کرنا، جو ناپسند ہے اسے چھوڑ دینا، یہی اصل میں عبادت ہے۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتلائی ہے کہ یہ عبادت جب ساری زندگی کو گھیرے ہوئے، اس سے ہماری کوئی پرسنل زندگی یا زندگی کا کوئی پرسنل معاملہ بھی الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ ہم گھر میں ہوں کہ بازار میں ہوں، ہم تنہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان ہوں، ہم اپنی گھر والوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں یا اجنبی لوگوں کے درمیان ہوں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے ہم باہر نہیں ہیں۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس زندگی کے اندر انسان کو ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انسان کے سامنے صرف موافق حالات نہیں آتے کہ آدمی مطمئن رہے، اسے اپنی زندگی کے اندر ناموافق حالات، ناپسندیدہ باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں صرف نقصان ہی نقصان ہو، مشکل ہی مشکل ہو، اس کے سامنے ہمیشہ ناموافق حالات ہوں، اس کی زندگی میں خوشی کا کوئی لمحہ نہ آتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔
زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے حالات سے جوڑ کر بنایا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کے ذریعے، اچھے حالات اور برے حالات کے ذریعے، اچھی بات اور بری بات کے ذریعے، دونوں قسم کی باتوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ دنیا کا یہ جو امتحان ہے، اس امتحان میں اگر واقعی معنوں میں مجھ کو اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو تین ایسے جذبات ہیں، تین ایسی خصوصیات ہیں، تین ایسی صفات ہیں جو ہر حال میں مجھ کو اور آپ کو اپنے ساتھ رکھنی اور بیک وقت رکھنی ہے۔ تین باتیں ہیں، اہل علم نے اس کو عبادت کے تین اجزاء کہا ہے، عبادت کے تین حصے کہا ہے۔ عبادت اب کوئی بھی انجام دیں، عبادت کی شکل چاہے کوئی بھی ہو جو شریعت میں آئی ہو، لیکن ہر طرح کی عبادت کے اندر ان تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ ہے محبت، خوف اور رجا۔ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانا۔ زندگی کو اگر آپ بندگی کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں اور سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تب آپ کو ان تین باتوں کو سمجھ کر بیک وقت ان تین باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات میں نے ذکر کی محبت، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو، ایک ایسی محبت جو بستی تو دل میں ہو، لیکن اس محبت کے بعد انسان کے حرکات و سکنات ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لگ جائے۔ محبت کا وہ درجہ جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے دام غلام بنا لے، مجھ کو اور آپ کو ہر قسم کے نفع و نقصان سے بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ کی طرف کھینچنے والا بن جائے۔ ایک ایسی محبت، ایک ایسا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ایسا لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کا ایسا میلان، ایسا رجحان کہ پھر یہ محبت بندے کو عمل کی طرف ڈھکیلنے والی، محبت یہ بندے کو عمل کی طرف کھینچنے والی، نیکیاں کرنے پہ آمادہ کرنے والی اور برائیاں کرنے پر اسے ٹوکنے والی، تنبیہ کرنے والی، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اسے ملامت کرنے والی، اسے برائی کا احساس دلانے والی ایک ایسا جذبہ محبت کا ہو جو انسان کے دل میں کچھ ایسے بس جائے کہ پھر یہ محبت اس کی رہنما ہو جائے، یہ محبت اسے گائیڈ کرنے والی ہو جائے، یہ محبت اس کے حرکات و سکنات پہ حکومت کرنے والی ہو جائے، یہ بندہ اس محبت کو اپنے دل میں بسانے کے بعد غلام ہو جائے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ ملتا اس کو ہے جس بندے کے دل میں اللہ کی اور پھر اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے۔ یہ سب سے پہلا جذبہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت۔ یہ نہ ہو پھر عمل با پہاڑ لگے گا، یہ نہ ہو فرائض ایک مصیبت لگیں گے، یہ نہ ہو تو پھر سنتوں میں کوئی رغبت نہیں رہ جائے گی، یہ محبت کا جذبہ نہ ہو تو پھر یہ غلامی کے مزے کے بجائے غلامی ایک مصیبت نظر آنے لگے گی۔ بھائیو، فرق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہی کہ پڑھتے نمازیں ہمارے اسلاف بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی، اور ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں ان کی زندگیاں بدل دیتی ہیں، ہماری نمازیں ہماری زندگیوں پہ اپنا اثر بھی پوری طرح نہیں چھوڑ پاتی، اس لیے کہ وہ محبت، نمازیں محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھی جانے والی نماز ہے، اور آج میری اور آپ کی عبادتیں محبت کے اس جذبے سے زیادہ ایک ذمہ داری کے احساس اور بسا اوقات ایک بوجھ کے احساس کے تحت ادا کرنے والی ایک حرکت ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محبت میں کی جانے والی محبت مزید محبت کو بڑھاتی ہے، اور ذمہ داری سمجھ کر ادا کی جانے والی عبادت ختم ہونے کے ساتھ آدمی کو اطمینان دلاتی ہے، چلو بھائی تم فارغ ہو گئے، ذمہ داری ٹل گئی، ایک پہاڑ اپنے سر سے اتر گیا۔ یہ محبت کا جذبہ ہی اصل ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے آنی چاہیے۔ دوسری چیز جو ایک بندے کے دل میں ہونی چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا۔ بھائیو، دنیا کے اندر انسان کے سامنے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، بھلے وقت بھی گزرتے ہیں، برے وقت بھی گزرتے ہیں، اچھے اوقات، اچھے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بری باتوں کا بھی آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے،
بھائیو یہ امتحان کی آزمائش ہے اور اسی محبت کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزماتے ہیں، صرف موافق حالات کے ذریعے نہیں، نہ موافق حالات کا شکار کروا کے بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس محبت کو ہم نے اور آپ نے دل میں جگہ دی ہے، یہ محبت صرف موافق حالات میں رہتی ہے یا پھر یہ کہ ناموافق حالات میں بھی یہ برقرار رہتی ہے۔ امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھو، حالات کچھ کے کچھ ہو جائیں، شخصی زندگی میں ہو یا گھریلو زندگی میں ہو یا سماجی اور معاشرتی زندگی میں ہو یا پھر قومی اور ملی زندگی کے اندر ہو، مسئلہ کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، معاملہ بات اتنی سی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسی امید اللہ تعالیٰ سے باندھے رکھے، ایک ایسی امید کا رشتہ جوڑے رکھے کہ حالات بدل جائیں گے لیکن یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، ہماری امید میں کبھی کمی نہیں آئے گی، ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے ایک تیسرے جذبے کی بھی ضرورت ہے، وہ ہے خوف کا جذبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ضروری ہے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو، جس بندے کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ محبت آدمی کو سرکش بھی بنا دیتی ہے۔ وہ محبت تو ہے لیکن اس محبت کے ساتھ خوف کا ایک جذبہ ساتھ میں شامل نہ ہو تو بندہ محبت میں غلو کر کے سرکشی کی طرف نکل جاتا ہے۔ بات لمبی ہوگی اگر اس کی میں تفصیل کرنا چاہوں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیے صوفیہ، تصوف کی دنیا کے لوگ، سلسلے والے لوگ، بیعت والے لوگ، آج ان کے پاس ایک بنیادی مسئلہ، ساری دنیا کو وہ کہتے ہیں ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں خدا ہی محبت ہے، محبت ہی خدا ہے، لیکن اس محبت نے کیا انہیں واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنایا؟ کیا ان کی زندگی بندگی کے دائرے میں ہے؟ کیا ان کی صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کے دائرے میں گزرتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ محبت ان کے پاس ایک بے لگام جذبہ ہے۔ محبت کے نام پہ جنون، دیوانگی، اپنی منمانی منچاہی حرکتیں کرنے کا نام ان کے پاس محبت ہے۔ اسلامی شریعت وہ محبت مجھ کو اور آپ کو دیتی ہے جو محبت ہمارے لیے حرکت و عمل کا سبب تو بنتی ہے، وہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتی تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ساتھ میں لگا رہتا ہے، وہ ہمیں سرکش ہونے سے بچا لیتی ہے۔ بھائیو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ عبادت ایک بندے کی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب محبت بنیاد ہو، محبت بنیاد ہو، ایک طرف امید کا پہلو بھی رہے اور دوسری طرف ڈر بھی ہو۔ آدمی امید لگائے رکھے کہ میری یہ محبت اللہ تعالیٰ پسند کر لیں گے، مجھے بہت نوازیں گے، یہ امید کا باب بھی اللہ سے جوڑے رکھے، اور وہیں یہ ڈر بھی ہو، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، خلل پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری گرفت ہوگی، یہ محبت اپنا اثر کھو دے گی اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے ساتھ نہ ہو۔ بھائیو یہ جو تین جذبات ہیں، ہماری ساری زندگی یہ تینوں جذبات ہمارے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ اللہ کی محبت بھی ہمیشہ رہے، امید کا ایک جذبہ بھی ہمیشہ لگا رہے، اور خوف کا جذبہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہو۔ ہاں کبھی محبت کا جذبے کے ساتھ کبھی امید کا جذبہ غالب آتا ہے، کبھی خوف کا جذبہ غالب آتا ہے۔ جب خوف کا جذبہ غالب ہو آپ امید کے جذبے کو جگانے کی کوشش کیجئے، اور جب امید کا جذبہ زیادہ غالب آنے لگے خوف کے جذبے کو اپنے دل کے اندر جگانے کی کوشش کیجئے۔ جب یہ دونوں جذبے برابر آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کی چال بھی بالکل مناسب رہے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین میں سے بعض سے ان تینوں جذبات کے لیے ایک مثال نقل کی۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں بیک وقت کیسے محبت، خوف اور امید یہ تینوں جذبات رہ سکتے ہیں، کہ ان کی مثال ایک پرندے جیسی ہے۔ ایک پرندہ جس طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے اپنے سر کے ذریعے اپنی سمت متعین کرتا ہے، اسے جس طرف مڑنا ہوتا ہے اسی طرف اس کا سر گھومتا ہے، سر اس کی سمت متعین کرتا ہے، سفر کی منزل طے کرتا اس کا اپنا سر، اور پرندے کے دونوں بازو دائیں اور بائیں اس کی اڑان کو متوازن رکھتے ہیں، اس کی اڑان کو درمیانی رکھتے ہیں، اس کی اڑان برابر چلتی ہے،
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مومن کے ایمان کا سفر بھی ایک پرندے کی اڑان جیسا ہے کہ پرندے کی سر کی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو لے لو اور خوف اور رجا کا جو جذبہ پرندے کی پروں کی جگہ اس کو رکھ لو. جس طرح پر برابر حرکت کرتے رہیں تو پرندہ گرنے کے بجائے آسمان میں تیرتا رہتا ہے، اڑتا چلا جاتا ہے. خوف اور رجا، اللہ سے امید اور اللہ سے ڈر کا جذبہ ایک مومن کو ایمانی سفر طے کرنے میں برابر متوازن رکھتا ہے. اور جس طرح سر بندے کی منزل متعین کرتا ہے، پرندے کی منزل متعین کرتا ہے، ایسے ہی محبت کا جذبہ ایک مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے. یہی اصل میں ایک مومن کی زندگی کی مثال ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات رکھی ہے. بھائیو، یہ بات میں نے کیوں آج آپ کے سامنے ذکر کی؟ یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ زندگی پوری کی پوری عبادت کے دائرے میں ہے اور یہ عبادت مکمل ان تین جذبات سے ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم توازن کھو بیٹھتے ہیں. ہم توازن کھو بیٹھتے ہیں. زندگی موافق حالات میں گزر رہی ہے، کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں. اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، ذہنی سکون دیا ہے، آدمی کو اپنی زندگی میں اطمینان ہے. یا پھر گھریلو زندگی اطمینان و سکون سے بھری ہوئی، گھر میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. یا قومی سطح کی ہماری اپنی زندگی مسائل سے دو چار نہیں ہے، سب کچھ نہیں، ہم سرکش ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی سرکشی کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے. سرکشی کی راہ ہم اختیار کر لیتے ہیں. آج آپ بتائیں کتنے ایسے مسلمان ہیں ان کی اپنی انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، یا پھر ان کے اپنے بستی اور محلے کا ماحول اللہ تعالیٰ نے پرسکون رکھا ہے، اچھا رکھا ہے. کیا اس اطمینان نے، سکون نے، کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی راہ پر اور آگے بڑھنے کی طرف ڈھکیلا ہے؟ یا پھر اس سکون و اطمینان کو ان لوگوں نے، اس سکون و اطمینان کی دولت کو ان لوگوں نے اپنے لیے گمراہی کا، سرکشی کا، یا پھر اس دنیا میں اپنے دل لگا لینے کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور ہو جانے کا سبب بنا لیا ہے؟ موافق حالات میں سرکش ہو جانا، اچھے حالات میں بندگی سے دور ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو موافق حالات میں اور بڑھانے کے بجائے محبت کے جذبے کو کمزور کر لینا، یہ میری اور آپ کی زندگی کی پہچان بن گئی. ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف ناموافق حالات، پریشانیاں، مشکلات، مسائل انفرادی زندگی میں اپنی، یا پھر گھریلو زندگی میں، یا پھر ہمارے اپنے ماحول اور بستی میں، یا ہماری اور آپ کی جو قومی زندگی ہے اس میں اگر مسائل آتے ہیں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ اس قدر زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں، ان کی زبان، ان کا قلم، ان کی گفتگو اس قدر زیادہ بے لگام ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی ہے. یہ بھی غلط ہے کہ آپ موافق حالات میں سرکش ہو جائیں، اور یہ بھی غلط ہے کہ ناموافق حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہو جائیں. موافق حالات میں اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں نہ رہے، ناموافق حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا، اور یہ امید نہ صرف یہ کہ امید یقین کے درجے میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتماد کرنا، توکل کرنا، اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اور آج آپ دیکھیں پہلا مسئلہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، میں خاص طور پہ اس دوسرے پہلو پہ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ناموافق حالات ہم میں سے اکثر لوگ سامنا کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ ناموافق حالات کا سامنا کرتے ہیں زندگی میں، اپنے گھر بار میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بستی محلے کے مسائل میں، اور اس ملک میں رہتے ہوئے بحیثیت قوم بھی، اس دنیا میں رہتے ہوئے بحیثیت قوم بھی. آج آپ جانتے ہیں کہ اس ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی کیا پریشانیاں ہیں. دوسری قوموں کی بڑھتی ہوئی قوت یا ان کی اختیارات کو دیکھ کر ایک ایسی بے چینی، ایک ایسی مایوسی، ایک ایسے اضطراب، ایک ایسی بے چینی کے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ مایوسی ہی اب ان کا مقدر نظر آتی ہے. اللہ سے امید کیوں چھوڑتے ہو؟ دنیا میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموافق حالات سے آزمانے کو میرے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ بنایا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، شر اور خیر دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ناموافق حالات کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک موقع سمجھنا، ناموافق حالات میں اسلامی شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو جان کر ان کی پابندی کرنا، اس چیز کو عبادت کا ایک باب سمجھنا، عبادت کا ایک میدان سمجھنا،
ایسا سمجھنے والے مسلمان کتنے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھ کو اور آپ کو اپنانا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کنارے پہ رک کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر اسے ملتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے، خیر اگر ملتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ، لیکن اگر اسے کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے واپس لے جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، وہ پھر عبادت کی راہ سے ہٹنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کے بعد ایسے کچھ لوگ آتے تھے، مدینہ ہجرت کر کے آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہجرت کرنے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد ہمارا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ فائدہ ہوتا، بڑے خوش رہتے، مطمئن رہتے۔ مدینہ آنے کے بعد اگر وہاں کی وبا اور وہاں کا ماحول ان کو سازگار نہیں لگتا، کچھ مشکل آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، مرتد ہو کے واپس ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھاتے ہوئے بیان فرمایا، کہا کہ اگر موافق حالات اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہے ہیں، خیر اللہ تعالیٰ خیر سے نواز رہے ہیں، یہ اگر آزمائش ہے تو وہیں یہ بھی سمجھو کہ ناموافق حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس آزمائش کے بعد اللہ تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نہیں، تم بندگی کے راستے کو اپنائے رکھو، ناموافق حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو، جو اللہ تعالیٰ کے مطالبے ہیں، تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر لے کے نہ جاؤ۔ تمہاری شخصی زندگی میں، تمہارے اپنے کاروبار میں، تمہارے اپنے قوم و ملت کے مسائل میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جو تمہارے لیے پریشان کن ہے، تم اس کو پریشانی کا سبب سمجھتے ہو تو سمجھو، لیکن اسے بندگی کی راہ سے دور ہونے کا سبب نہ بناؤ۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے ایک بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا یہ لفظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لا منجا منک الا الیک، لا منجا منک الا الیک۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے نجات پانے کے لیے، تیری گرفت، تیری سزا سے، تیری پکڑ سے اگر نجات پانے کے لیے ہمیں کہیں بھاگنا ہوگا، ہم بھاگ کر آئیں گے بھی تیرے ہی پاس انشاءاللہ۔ لا منجا منک الا الیک، یہ ناموافق حالات تو نے پیدا کیے ہیں، یہ تیرے حکم اور تیری اجازت سے ہوا۔ ہماری زندگی میں انفرادی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، کہیں بھی حالات اگر بگاڑ کا شکار ہوئے، یہ تیری اجازت سے ہوئے، تیری مرضی سے ہوئے، اور ہمارا یہ ایمان ہے لا منجا منک الا الیک۔ اگر ایسے حالات سے بچنے کے لیے، تیری سزا یا تیری اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے اگر ہمیں بھاگنا ہوگا، تجھ سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جائیں گے، تجھ سے بھاگ کر ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا عقیدہ ہے۔ بھائیو، آج اس بات کی، اس عقیدے کی بہت شدید ضرورت ہے، اس ایمان کی بہت شدید ضرورت ہے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے ہی بگڑ کیوں نہ جائیں، لیکن ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کمال حاصل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کمال کو پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ایسے بندوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستایا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے ان الفاظ میں نقشہ کھینچا، ان کے مردوں کو قتل کر دیتا، ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیتا۔ بڑا ظالم تھا، بڑی تکلیفیں بنی اسرائیل نے فرعون کی طرف سے جھیلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن مصیبتیں ہیں کہ ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے کے بعد بھی وہ ستائے جاتے ہیں، ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم برابر ان کے در پہ رہتی ہے، انہیں پریشان ہی کیے جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل یہ سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد، یعنی تم پر ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔
تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، تم پر ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو پہلے بھی ستائے جاتے تھے، اب تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اب تو فرعون کے شر سے نجات ملنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سبق دیا؟ آپ سورہ اعراف پڑھ کے دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، واصبروا، یہ آزمائش ہے، یہ فیصلہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایمان لانے کے بعد بھی مشکلات کا سامنا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فیصلہ نہیں۔ اصبروا، اللہ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کیا کرو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ اپنی حکمت کے اعتبار سے اپنی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کو جو کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا وارث بناتے جائیں گے، زمین اس کے اختیار میں دیتے جائیں گے، زمین میں اقتدار اسے دیتے جائیں گے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، یقین رکھو، ایمان رکھو، وقتی طور پر اگر ان کو غلبہ مل بھی گیا، وقتی طور پر ان کو اگر کوئی غلبہ مل بھی گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اپنی زندگیوں میں یاد رکھو۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پہ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد بھی ویسے ہی ستائے جا رہے ہیں جیسے آپ ایمان لانے سے پہلے ستائے جاتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں کی ایک بہت بڑی شکایت یہی ہے، ہم دیندار ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں، پھر بھی میری زندگی سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ میں کوشش کرتا ہوں تجارت حلال کروں، سود نہ لوں، دھوکہ نہ دوں، فلاں نہ کروں، پھر بھی مجھے اپنی تجارت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے مقابلے میں فلاں سودی کاروبار، سودی لین دین کے ذریعے کتنی ترقی کرتا جا رہا ہے، تجارت اس کی پوری بڑھتی جا رہی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں فلاں آدمی بے نمازی ہے، بدکار ہے، غلط کار ہے، بد اخلاق ہے، سب کچھ ہے، اس کی زندگی میں بڑی خوشیاں ہیں، میری زندگی میں کبھی ماں بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی اولاد کسی پریشانی کا شکار، ہم سب ہیں۔ یہ سوالات میری اور آپ کی زندگی کے سوال ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو بات کہی وہ بنی اسرائیل کی بات نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کے سوالات ہیں۔ آج لوگ یہ بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا کہ یہاں کے بدلتے حالات یہاں کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب میں آپ کی ان تمام پریشانیوں کا حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس اور نا امید ہرگز مت ہو، اس لیے کہ ایمان کا یہ بڑا اہم باب ہے، ایمان کا یہ بڑا اہم میدان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے امید کے جذبے کو آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے امید کے جذبے کو آزماتے ہیں کہ ناموافق، ناپسندیدہ حالات، مخالف حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، آپ کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنی امید باندھے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ اللہ کے نبی، اور ایک ایسے نبی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا، سب کچھ ہے، لیکن مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آگ سے داغا تک گیا ہے یا پھر آگ پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت خباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے طلبگار کیوں نہیں ہوتے، اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ مطلب یہ کہ حالات کب ہمارے بدلیں گے؟ بھائیوں، نبی کا ایمان کیا ہوتا ہے، اور نبی کے امتیوں اصل میں اسی ایمان کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے، حالات یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز پوری آزادی کے ساتھ پڑھنا ممکن نہیں ہے، اتنی مایوسی کی حالت میں بھی اللہ پر ایمان کی کیفیت کیا ہے آپ دیکھو۔ اللہ کے نبی حضرت خباب سے کہتے ہیں کہ خباب، وہ دن تم ضرور دیکھو گے، وہ دن تم ضرور دیکھو گے کہ اسلام کا اتنا بول بالا ہوگا کہ ایک عورت یمن کے شہر صنعاء سے نکل کر ملک شام تک اکیلی سفر کرتی ہوئی جائے گی، اسے اپنے دین، اپنے جان، اپنے مال وغیرہ کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک حالت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز آزادی سے پڑھنا ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ یقین ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، انجام اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک کار لوگوں کا کرتا ہے۔
فرد کی زندگی میں، قومی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، تجارت و کاروبار میں، آپ کی زندگی کے ہر میدان میں تقوی اصل کامیابی کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ناموافق حالات کے ذریعے آپ کی اس امید کے جذبے کو آزمانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر سے نکل جانے کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا آتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں صورتحال کیا تھی، صورتحال کیا تھی۔ قرآن مجید کے ایک سے زائد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر ہے کہ اگر لوگ آگے بڑھیں گے ڈوب کے مر جائیں گے، اور پیچھے دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، جگہ پہ رکے بھی رہیں گے تو فرعون اور اس کی فوج آ کے تباہ و برباد کر دے گی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کی ایمان کی آزمائش ہوئی، بنی اسرائیل کے ایمان کی آزمائش ہوئی۔ سب نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم کام سے گئے، اب تو ہم تباہ ہو گئے، اب تو ہم برباد ہو گئے۔ لیکن دیکھو ایک نبی کا ایمان کیا ہوتا ہے، ناموافق حالات میں اللہ تعالیٰ سے امید کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا، امید کے دامن کو تھامے رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور یقین رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو، بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہلاکت کے سارے اسباب موجود اور بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ انا لمدرکون۔ قوم نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور مجھے سجھائے گا، ضرور کوئی راستہ دکھلائے۔ انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ وہ سمندر جس میں خود کے ڈوب کر ہلاک ہونے کا ڈر تھا، وہ فرعون جس کے ہاتھوں مارے جانے کا ڈر تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ نکالا، حضرت موسیٰ نے اپنے ایمان میں کامیابی کا وہ ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی سمندر کے اندر اسی دشمن کو ہلاک کر دیا، اور اسی سمندر کے راستے اللہ تعالیٰ نے بچا کے انہیں نکال بھی لیا۔ بھائیو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھو زندگی میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، بندگی کی آزمائش اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کرتے ہیں۔ اچھے حالات میں میرے اور آپ کے سرکش نہ ہونے کا امتحان ہے، اچھے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے جڑے رہنے کا امتحان ہے، تو برے حالات میں، ناموافق حالات میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ خیر آئے گا اللہ کی طرف ہی سے آئے گا، خیر آئے گا اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کر کے ہی آئے گا، خیر آئے گا اور ضرور آئے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ جینا آج میرے اور آپ کے دین و ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ بھائیو، اس ملک کے اندر سیاسی سطح پہ جو حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، اس کو لے کر اس ملک کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک عجیب قسم کی پریشانی میں جی رہے ہیں۔ دیکھو بدلتے حالات میں اپنے لیے تدبیر کرنا، اپنے لیے بہتر سوچنا، اپنے لیے کیا بہتر ہوتا ہے اس کے بارے میں کوشش کرنا، یہ یقیناً مطلوب ہے، لیکن اپنی تدبیر سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ یقین رکھنا۔ تدبیر پوری کرو لیکن اپنی تدبیر سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان رکھو اور یقین رکھو، توکل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ دنیا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ ان دنیا کے دنوں کے اندر لوگوں کو اونچ نیچ سے دوچار کرتے ہیں، کبھی اس کو اونچا اٹھاتے ہیں، کبھی اس کو نیچا دکھاتے ہیں، لیکن انجام کبھی بھی مومنوں کا برا نہیں ہوا کرتا، انجام ہمیشہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا بہتر کرتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ جینے کی کوشش کرو۔ آج کے اس خطبے میں مجھے بنیادی طور پہ دو ہی باتیں ذکر کرنی تھی۔ ایک بات یہ کہ زندگی کے ہر حال میں ان تینوں جذبات کو ساتھ لے کر چلو، اللہ کی محبت کا جذبہ، اللہ تعالیٰ سے امید کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کا جذبہ، یہ تینوں ساتھ لے کر چلو، تبھی بندگی برابر ہو سکے گی اور بندگی کے دائرے میں زندگی گزر سکے گی۔ اور دوسری بات، خاص طور پر ناموافق حالات میں، مخالف ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل کا رشتہ، امید کا رشتہ اور یقین کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھو، صحیح رخ پہ محنت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہونے والی صفت کبھی اپنے اندر آنے نہ دو۔ یہ دو بنیادی پیغام مجھے آپ کو دینے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بندگی کے اس امتحان میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی موافق حالات میں بھی ہمیں بندگی کے دائرے میں رکھے اور ناموافق حالات میں بھی اللہ تعالی اسی سے رشتہ مضبوط رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کے حالات کو درست کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالی انفرادی، اجتماعی، قومی و ملی ہر سطح کے مسائل کو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله